اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلى الله عليه وسلم. اللہ ہمیں
رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ رجل ترته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله رجل ذكر الله خاليا فقالت عيناه بالجنون رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. یہ ہے وہ حدیث پاک. اس حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا نے حدیث پاک کی ابتدا فرمائی اور یوں فرمایا صبر، اور صبر تم کا معنی ہے ساتھ رہنا. اگر صرف کسی صبر تم کا ترجمہ کریں تو اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ رہنا. اب یہ ساتھ رہنے سے محدثین کرام نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ 7 قسم کے شخص ہیں، 7 قسم کے لوگ ہیں. اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایمان والوں کے اندر 7 جماعت ہیں، 7 شخص ہیں، 7 قسم کے لوگ ہیں اور 7 جماعتیں ہیں. بتائیے ان 7 کو الگ کر کے ذکر کیا، کوئی تو بات ہوگی تب. ویسے تو ایمان والے تو الحمدللہ سب شان والا، کیا بات ہے، واہ، ہر ایمان والا شان والا. العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. مومن عزت والا، کیا بات ہے، بہت اچھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے جی اور اس کے حبیب کے لیے ہے. اللہ کی عطا سے حبیب کے صدقے میں مومنوں کے لیے. سبحان اللہ. مومن اگر مومن ہے تو عزت والا ہے. کیا بات. پھر وہ چاہے جہاں رہے، واہ واہ، اور چاہے جس پوزیشن میں رہے، اگر مومن ہے تو عزت والا ہے. جی اب یہ عزت والے مومن، ان عزت والے مومنوں میں سے 7 کو الگ کیا. صبر، ان مومنوں میں یہ 7 الگ فرما کر کے اور پھر ان کی جو امتیازی خصوصی شان اس کو ذکر کیا کہ یہ 7 وہ ہیں. کیا بات ہے، خلاصہ کر دیا. جی ہو سکتا ہے 7 ہیں، اس میں پھر ہمارا ذہن جائے یہ نمازی، حاجی، غازی، یہ فلاں فلاں فلاں، اس طرح ہم گن کر کے 7 بنا لیں. جی یہ بھی درست ہے، لیکن حدیث میں 7 لوگوں کا جو ذکر ہے وہ ہیں کون اور ان کا مقام کیا. جی جی عطا. تو آقا نے فرمایا یہ 7 قسم کے لوگ وہ ہیں، یہ 7 قسم کے لوگ وہ ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں عرش کا سایہ دے گا. سبحان اللہ. یہ 7 قسم کے لوگ وہ ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کا، اپنے عرش کا سایہ دے گا. اور قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن اس سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں. یہ ہر مومن جانتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں. اور ہر مومن یہ بھی جانتا ہے کہ سورج سوا نیزے پہ زمین تانبے. بالکل اسی یہی تو ایمان ہے. آج سورج چوتھے آسمان پہ، آج جو سورج ہے یہ چوتھے آسمان سے. اور بالکل یہ متحقق بات ہے کہ سورج کا بھی رخ ہے، یعنی جیسے ہمارا یہ سامنے کا بات، پیچھے پیٹھ اور سامنے، تو سورج کا بھی حال یہی ہے. ابھی چوتھے آسمان پہ ہے، رخ ادھر ہے اور پیٹھ ادھر ہے. اور پھر یہ جون مئی کا یہ جو ابھی حال چل رہا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ پیٹھ والی گرمی کتنی چوتھے آسمان پہ.
اور پیٹھ ادھر ہے، رخ ادھر نہیں کیا ہے، اور ہے چوتھے آسمان میں، اور اس وقت ہوگا ایک نیل سوا نیزہ، لیکن پیٹھ نہیں، اس وقت چہرہ ادھر ہوگا۔ اور آج زمین مٹی ہے، مٹی میں رب نے یہ طاقت رکھی ہے کہ گرمی کو جذب کرتی، چوس لیتی، اور جو باقی بچتی ہے وہ پریشان کرتی ہے۔ اور اس دن مٹی نہیں، زمین تانبے کی ہوگی، اس لیے تو پسینے چھوٹیں گے اور پھر پسینے میں ڈوبیں گے۔ یہ بڑی مشہور باتیں ہیں اور اسی پہ ہمارا ایمان ہے۔ بتائیے اس دن سائے کی ضرورت پیش آئے گی کہ نہیں؟ اب اس دن دوسرا تو کوئی سایہ ہوگا ہی نہیں، سایہ صرف اللہ کے عرش کا، کوئی سایہ نہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں جب کوئی سایہ نہیں، حال یہ ہوگا تو جنہیں بلا کر کے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا وہ کتنے خوش نصیب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ کتنے کامیاب کامران، اور وہ کتنے سچے، وہ صادقین ہی نہیں بلکہ صادقین کے سردار۔ واہ 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 واہ۔ اور یہ عرش کا سایہ جنہیں ملے گا وہ ہیں 7 قسم کے لوگ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ ہیں 7 قسم کے لوگ، دعا کریں کہ اللہ ان 7 میں سے ہمیں بھی کر دے، اور اس کی رحمت کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ چاہے فضل فرمائے تو اللہ سب کو اسی جماعت میں سے کر دے۔ دعا مانگنا ہمارا کام ہے اور قبول فرمانا یہ رب کی رحمت کا کام ہے۔ دل کی گہرائیوں سے دعا بھی مانگتے رہے گا، اللہ ہمیں بھی ان مقدس ہستیوں کے ساتھ تیرے عرش کا سایہ ملے گا، اور ہم بھی اس وقت جو ہماری جماعتیں ہیں ان سے الگ ہو کے ان جماعتوں میں آ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت جو ہم جن کے ساتھ ہیں ان سے الگ ہو کر کے اور ایسوں کے ساتھ، تاکہ یہاں ساتھ رہیں گے تو یہ لجپال ہیں، وہاں بھی ساتھ ہی رکھیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساتھ ہی رکھیں گے۔ اب یہ ساتھ اب ترجمہ کر رہا ہوں، تفسیر کی ضرورت نہیں، میں نے کہا میں ترجمہ ہی کروں گا، اور یہ تو صرف بات آسانی سے سمجھ میں آئے کہ یہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں۔ حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا ان 7 میں پہلا نمبر 1، پہلے نمبر پہ کون ہے تو فرمایا عدل کرنے والے حکمراں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور حکمراں سمجھ میں نہ آئے تو عدل کرنے والے بادشاہ، بادشاہ، واہ واہ واہ۔ یعنی رب نے جنہیں بادشاہی دی، جملہ عرض کرتا چلو، بادشاہی کسی کو بھی ملے دیتا رب ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ حکومت چاہے جس کو ملے دیتا رب ہے، پھر چاہے یہودی کو دے چاہے عیسائی کو دے، چاہے ظالم کو دے چاہے بدبخت کو دیتا رب ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ 4 چیزیں رب نے رکھی ہیں اپنے دستے قدرت میں، تو عز من تشا، تو ذل من تشا، تؤتی الملک من تشا، تنزع الملک ممن تشا، بیدک الخیر۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اللہ کے ہاتھ میں، بادشاہی دینا اللہ کے ہاتھ میں، اور بادشاہی چھیننا بھی۔ اب کیوں کا یہاں کوئی تذکرہ نہیں کروں گا، کیوں یہ الگ بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ دیتا رب ہے تو یہ کیوں بھی آ جاتا ہے کہ ایسوں کو کیوں دیتا ہے، تو اس کیوں کا جواب صدیاں پہلے مصطفیٰ نے دے دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا جیسے تم رہو گے ویسا حاکم ہوگا، واہ واہ واہ، اللہ تم پر ویسا ہی حاکم بنائے گا جیسے تم ہو۔ اگر تم ظالم ہو تو حاکم ظالم ہوگا، اور اگر تم عادل ہو تو حاکم عادل آئے گا۔ یہ حکومت رب دیتا ہے، جی جی جی، بے شک۔ اللہ نے حکومت دی،
اور جسے ملی اس نے فاروق اعظم کی طرح، عمر بن عبد العزیز کی طرح، چار یار کی طرح رب نے حکومت دی اور یہ عادل بن کر کے حکومت کرتے رہے۔ یہاں انہوں نے مخلوق کو عدل کا سایہ دیا، یہاں پر ان حاکموں نے رعیت پر عدل کا سایہ دیا۔ اللہ انہیں قیامت کے دن عرش کا سایہ دے گا۔ عادل حکمراں، امام عادل، یہ پہلے نمبر پہ۔ اب سنیں دوسرا نمبر، یہ نمبر جو ہے نا اس میں بھی حکمتیں ہیں اور حدیث پاک میں بالکل ترتیب سے ذکر ہے، نمبر وار، یعنی سایہ تو سب کو ملے گا لیکن پہلے ملا امام عادل کو، اس کے بعد کس کو، اس کے بعد کسے؟ پہلے حدیث کے لفظ سن لیں، اور وہ مقدس کلمات جو اس زبان سے نکلے، جس پاک زبان سے سوائے وہی کے کچھ بھی نہیں نکلا، وہی نکلا جو رب کی طرف سے وحی ہوا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی رب کی طرف سے وحی، تو گویا کہ یہ بھی رب کا کلام ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ قرآن بھی رب کا کلام ہے اور جو حدیث ہے وہ بھی رب کا کلام ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی زبان سے نکلے ہیں۔ کیا بات ہے، زبان ایک ہے اور اس زبان سے جب کلمہ نکلا تو جس کی زبان سے نکلا اسی نے کہہ دیا کہ یہ رب کا کلام ہے، اور پھر اسی زبان سے نکلا تو فرما دیا یہ میرا کلام ہے۔ زبان وہی ہے، اور میرے آقا نے دوسرے نمبر پہ فرمایا شابن، یہ بات آپ سنا ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے۔ شابن، پہلے نمبر پہ امام عادل اور دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ شابن، یہ یاد کر لیں لفظ شاب، اور یہ شاب جو ہے نا اس کے تو ہم دیوانے ہیں، اسی کا تو وہ جمع ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ سبحان اللہ، شاب اور شباب ایک ہی تو ہے، کیا اور بات یہ ہے۔ عمر میں ہزاروں مرتبہ سنا۔ شابن، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا دوسرا خوش نصیب جسے عرش کا سایہ ملے گا وہ نوجوان۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ نوجوان، جوان، جی، چاہے جوان کہیں یا نوجوان، کیونکہ یہ جوانی دو ہی درجے پہ ہے، جوان نوجوان، پہلے نوجوان پھر جوان، یعنی پہلے نوجوان ہے پھر جوان ہے، اور پھر بوڑھا، اور پھر شیخ، پھر حرم، پھر فانی، یہ درجے ہیں عمر کے۔ شابن، حدیث پاک میں دوسرے نمبر پہ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا دوسرا عرش کا سایہ پانے والا نوجوان۔ سبحان اللہ، لیکن کون سا واہ واہ واہ، نوجوان؟ لیکن کون سا؟ کیونکہ نوجوان تو کئی طرح کے، لیکن نوجوان کیسے کیسے، ان میں سے کون سا؟ نوجوانوں پہ نظر رکھیں، نوجوان کو سایہ ملے گا تو کیا سارے نوجوان؟ اور میں جو جملہ عرض کر رہا ہوں یہ بھی سوچ سمجھ کے عرض کر رہا ہوں، یعنی آج کل نوجوان تو ہیں کیسے کیسے، اور عرش کا سایہ ملے گا ان میں سے کس کو؟ کیا بات ہے۔ تو حدیث پاک میں رحمت للعالمین نے فرمایا سب نوجوان نہیں، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان، وہ نوجوان جس کی جوانی رب کی بندگی میں گزری، جس کی نوجوانی کس میں گزری؟ فی عبادت اللہ، پروان چڑھا، یعنی نوجوان پھر جوان، پھر یہ نوجوانی کے جتنے بھی دن ہیں
ان کو سالوں میں تقسیم کر دیں. اور یہاں تو ذکر کریں تو بات بڑھے گی کہ یہ نوجوانی شروع کہاں سے ہوتی ہے، ختم کہاں پہ ہوتی ہے. اس کا بھی ایک پیریڈ ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے. اس کے لیے بھی ابتدا ہے، انتہا ہے، اس کا بھی وسط ہے، شروعات ہے، ختم ہے. جوانی شروع ہوتی ہے اور پھر پروان چڑھتی ہے اور پھر جوانی کا سورج ڈھلتا ہے اور پھر آدمی زندہ ہے اور جوانی کا سورج ڈوب گیا. پھر جوانی نہیں ہے. شاب نشا فی عبادت اللہ، یعنی وہ نوجوان جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزری. ایسے نوجوان بہت کم ملتے ہیں اور اللہ کرے نوجوانوں کو بات سمجھ میں آ جائے، نوجوانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. بڑھاپے میں بندگی کرنا بڑی اچھی بات ہے، اچھی بات ہے الحمدللہ. بوڑھے جو عبادت کر رہے ہیں قابل مبارکباد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک قول عرض کرتا چلو، اگر کوئی نوجوان جوانی میں گناہوں سے توبہ کرے، اور یہ ہوتا ہے رب کی توفیق سے، اگر کوئی نوجوان نوجوانی میں گناہوں سے بچے، توبہ یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. نوجوان نے جوانی میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اسے اعزاز یہ دیا، الشاب التائب حبیب اللہ. جوانی میں توبہ کرنے والا جوان اللہ کا حبیب ہے. اللہ کا کون ہے جو حبیب بننا نہیں چاہتا؟ کوئی مومن ملے گا ایسا جو یہ نہ چاہے کہ رب مجھے پیارا بنا دے، میں اللہ کا پیارا بن جاؤں. کیونکہ جو پیارے ہیں وہی جنت میں جائیں گے. جو پیارے ہیں رحمتیں انہیں پہ برستی ہیں، رب مدد ان کی فرماتا ہے، نصرت ان کی فرماتا ہے. قدم قدم پہ وہ رب کی حفاظت میں رہتا ہے. چاہتے تو سب ہیں، لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، نوجوانی میں توبہ کرنا، عبادت کرنا، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، در پیری گرگ ظالم ہی شبد پرہیزگار. یہ پیور فارسی ہے، ایران کی زبان. وہ عرب کی زبان، یہ ایران کی فارس کی. یعنی جوانی میں گناہوں سے بچنا، عبادت کرنا، یہ نبیوں کا شیوا ہے. اور بڑھاپے میں عابد بننا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ظالم بھیڑیا بوڑھا بن کے اور پرہیزگار بن جاتا ہے. بھیڑیا سمجھ رہے ہیں؟ بھیڑیا بھی نہیں سمجھ بھائی. ایک تو ہے گیدڑ، اور گیدڑ سے اوپر ایک ہے نار، بولتے ہیں کیا بولتے ہیں. پھر اس کے بعد چیتا ہے، پھر شیر ہے. درندے ہیں، درندے، شکاری درندے. ان کا کام ہی شکار کرنا ہے. سیان جو ہے اس سے اوپر کے درجے کا ہے یہ، اور اس کے اوپر پھر چیتا، پھر شیر، اور پھر ببر شیر. یہ درجے ہیں، یہ سب درندے ہیں. ان کا کام ہی شکار کرنا. لیکن یہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں صوفی بن کے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے شکار چھوڑ دیا. چھوڑا نہیں، کر ہی نہیں سکتا. چھوڑا نہیں ہے، لیکن اب اس میں ہمت ہی نہیں چھلانگ لگانے کی، ہمت ہی نہیں دوڑنے کی. اور اب اگر میری طرح تسبیح لے کے بیٹھ جائے اور لوگوں کو ظاہر کرے کہ اب میں نے سب چھوڑ دیا، چھوڑا نہیں، چھوٹ گیا. تو یہ بڑھاپے میں تسبیح لے لینا بات اچھی ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ چھلانگ لگانے کی ہمت ہو پھر بھی تسبیح لے لے. شکار کرنے کی ہمت ہو پھر بھی شکار کی طرف نہ دیکھے، اور پھر بھی وہ رب کی بندگی کرے. ایسے نوجوان کو میدان محشر میں رب عرش کا سایہ دے گا. اور ایک قول یہ بھی ہے، 1000 بوڑھے. کتنے؟ 1000 بوڑھے. اب یہاں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی، دونوں قسم کے لوگ ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو یعنی درمیان میں ہیں.
یعنی جو یہ جس کو کہتے ہیں بیچ کا معاملہ، یعنی ابھی نہ زیادہ بوڑھے ہیں اور نہ بالکل جوان ہیں، جس کو کہتے ہیں ادھیڑ. تو ادھیڑ کو تو سمجھ لینا چاہیے. اللہ اللہ اللہ. جب جوان کو رب توفیق دے، بوڑھے کو رب توفیق دے، لیکن ادھیڑ کو تو بالکل 100% اس بات پہ غور کرنا چاہیے. جی جی. کیونکہ جوانی جا رہی ہے، بڑھاپا آ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ در پیری گرگ ظالم می شبد پرہیزگار، اور وہ پیری اور بڑھاپا آئے اس سے پہلے عبادت گزار بن جائے. میں عرض کر رہا تھا 1000 بوڑھوں نے توبہ کر اور سچی توبہ، جس کو کہتے توبۃ نصوحہ. توبۃ نصوحہ اچھی بالکل سچی توبہ کر لیں 1000 میں. اللہ تعالیٰ راضی ہوگا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں. توبہ کرنے والے سے اللہ بہت زیادہ راضی ہوگا جس کی کوئی حد نہیں. اس پر ایک بڑی طویل حدیث ہے جس میں سمجھایا گیا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو رب کتنا راضی جس کی کوئی حد نہیں. بھائی سب سے راضی، لیکن توبہ کرنے والے سے سب سے زیادہ راضی. سب سے زیادہ. اور میں اگر یہ کہوں نمازیوں، حاجیوں، غازیوں کا رب راضی، لیکن اگر کوئی سچی توبہ کرے تو رب ان سے بھی زیادہ اس توبہ کرنے والے پہ راضی. اور اس پر ایک حدیث دلیل کے طور پہ موجود ہے حدیث کی کتابوں میں. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ 1000 بوڑھے توبہ کریں تو جتنا رب ان 1000 بوڑھوں کی توبہ سے راضی ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ ایک جوان کی توبہ کرنے سے رب راضی ہوتا ہے. ایک جوان کی توبہ کرنے سے رب راضی ہوتا ہے. اچھا اب آگے حدیث کا صرف ترجمہ سن لیں، صرف ترجمہ. یعنی 3 تو یہ ہو گئے. چوتھا کون؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگ جائے. اور 5واں وہ 2 شخص جو محبت بھی اللہ کے لیے کریں اور دوسروں عداوت بھی، الحب للہ والبغض للہ، یہ 5. اور 6 کون ہے؟ وہ شخص جس کو کسی خوبصورت حسب والی عورت نے برائی کی دعوت دی اور اس نے کہا کہ نہیں میں خدا سے ڈرتا ہوں، میں خدا سے ڈرتا ہوں. اور 6 کون؟ 6 وہ جو تنہائی میں بیٹھ کر کے رب کا ذکر کر رہا ہے اور ذکر کرتے کرتے نظر گئی گناہوں پہ، نظر گئی آخرت پہ اور خدا کے خوف سے رویا، آنکھ سے آنسو نکلا اور پھر وہ ذکر اللہ خالین فاضت عیناہ بالدموع، تنہا بیٹھ کے رب کو یاد کیا، آنکھیں بھر آئی اور آنکھ سے قطرہ ٹپکا. رب اسے بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور 7واں وہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیا بائیں کو پتہ نہ چلا. تصدق بصدقۃ، صدقہ دیا چاہے نفلی چاہے واجب، لیکن دیا ایسے کہ وہ جانے اور خدا جانے. یہ نہیں کہ بورڈ لگائے، اعلان کیے، پرچے چھپائے، نہیں، دینے والا جانے اور وہ جانے جس نے لیا، اور پھر خدا جانے اور رسول جانے. ایسا صدقہ دینے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں عرش کا سایہ عطا فرمائے.